الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اس مولوی کو دیکھیے کم عقیدہ انسان، بد عقیدہ انسان پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح کا پتھر ہندو کے مورتی میں بھی، مندر میں بھی پڑا ہوا ہے، اور سیم انہوں نے اسی طریقے کا عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرادیں پوری ہوتی ہے تو پتھر اٹھ جائے گا، اور اگر مراد پوری نہیں ہونا ہے تو پتھر آپ اٹھا نہیں سکیں گے۔ وہی بات یہ مولوی ریپیٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ہندو سے اڈاپٹ کیا ہے یہ پتھر، اور اسی طریقے سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے کا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انڈیا سے ایک لاکٹ کا چلا تھا جس کا نام تھا شبھ دھن برسا، یعنی کہ شبھ کہتے ہیں اچھے کو اور دھن کہتے ہیں دولت کو، یعنی کہ حلال روزی یا اچھی روزی یہ برسائے گا۔ شبھ دھن برسا اس لاکٹ کا نام تھا، جو سونا کا اس کے اندر اوم بنا ہوا تھا، یہاں پر اوم، ٹھیک ہے۔ اب ہندو جو تھے انہوں نے یہ تجارت شروع کیا، اب انہوں نے ظاہر ہندو کی ہندو والی چیز لگائیں گے تو انہوں نے اوم بنایا۔ اوم کا مطلب ان کا اللہ، تو وہ اللہ کا نام یعنی کہ اوم انہوں نے لکھ دیا، اور لکھ کر کے وہ لاکٹ آپ خرید کر کے گلے میں رکھ لیں، اور عقیدہ یہ تھا کہ آپ کا بیڑا پار، کاروبار چل پڑے گا، فقیر ہیں، بادشاہ بن جائیں گے۔ اب اس کا اشتہار باقاعدہ آ رہا تھا، یہ کسی بڑے بزنس مین نے اسٹارٹ کیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس کو لاکٹ کو، یعنی کہ انٹرویو دکھا دیتا تھا دو چار آدمی کا کہ اس کو آپ میں نے پہنا ہے اتنے دنوں سے، تو میں پہلے ایسے بے روزگار تھا، کاروبار ختم ہو گیا تھا اور میں فقیر ہو گیا تھا، اور پھر ابھی یہ لاکٹ پہننے سے ہمارا جو ہے کاروبار چل پڑا ہے، ابھی میں کروڑوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اچھا، کچھ دن یہ اشتہار انڈیا سے چل رہا تھا، پاکستان والوں نے بھی اسٹارٹ کر دیا۔ اب انہوں نے اوم تو نہیں لگانا تھا ورنہ ان کو جوتا مارے جاتے، تو انہوں نے اللہ لکھ دیا سونا کا۔ اب جب دیکھ لیجئے اس بدعقیدہ لوگوں کو، جبکہ پتہ ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن اب چونکہ ہندو کا نقل کرنا ہے، کچھ اور تو لگا نہیں سکتے، تو انہوں نے اس کو لاکٹ بنایا اللہ کا نام، اور جو بات وہاں سے آ رہی تھی اسی بات کو یہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے اپنی اردو زبان میں۔ اب اس میں بھی وہی تھا کہ میں اسی طرح سے ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا بہت بڑا کاروبار تھا، میں بالکل لٹ گیا، پھر برباد ہو گیا، اور پھر یہ لاکٹ میں نے جب سے پہنا ہے میں بالکل امیر ہو چکا ہوں دوبارہ سے، اور نہ جانے وہ کاروبار پھر چلا نہیں۔ وہاں سے بھی اب اشتہار تو میں نے کئی مرتبہ وہاں کی خبریں دیکھ رہا ہوں، لیکن کبھی اشتہار ایسا نہیں دیکھا، اور پھر یہاں پہ بھی تو ہندو کو بھی سمجھ ہے کہ ان کے یہاں بھی کچھ پڑھنے کا رواج ہے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہے کہ بھائی جی آپ سورہ یاسین پڑھ لیجیے کہ گھر سے نکلیے تو آپ کے دن بھر کے کام آسان ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی ہمارے یہاں وظائف ہیں قرآن سے۔ اب یہ بدعقیدہ مولوی کو دیکھیے، یہ وہی بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے الفاظ کیا ہیں، اس پتھر کو میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، خدا کہہ دوں، پیغمبر کہہ دوں، یعنی اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، اور کسی دن یہ نام دے دے گا اس پتھر کو کہ یہ پتھر کا کچھ نام دے دے گا، یہ مشکل کشا بنا دے گا کسی طریقے سے اس کو۔ اب دیکھیے بدعقیدہ انسان کو، ہاں اگر وہ پتھر کوئی اللہ کی طرف سے جنت سے آیا ہوا ہوتا اور کسی پیغمبر نے اس کے اندر کوئی بشارت، کوئی بزرگی، کوئی اس کے اندر ہوتا، کوئی قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، تو پھر تو اس کے اوپر عقیدہ رکھنا مناسب تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے جنگل سے اٹھا کر کے مردود لے آیا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اور یہ مردود شیطان مولوی بدعقیدہ کہتا ہے کہ یہ پتھر کو جس کی نیت کر کے اٹھاؤ، لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر، جا کر کلمہ پڑھ دوبارہ سے، تمہارا عقیدہ ختم ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑتا ہے، صرف عقیدہ، دل سے یقین اللہ ہے اور رسول کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اور 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے
کلمہ پڑھ کر کے انسان مسلمان بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب کافر بنتا ہے تو ایک لفظ سے کافر بن جاتا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ مسلمان ہونا پڑتا ہے۔ یہ بدعقیدہ دیکھیے پتھر کو لے آیا، جس پتھر کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی پتھر کا یہ لوگ پجاری بن گیا ہے۔ اب پھر کہتا ہے ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ یہ لعنت کے مارے لوگ ہیں، دن بھر لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے، اور یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ غوث اعظم کو تو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، صرف زبان سے ابھی تک اقرار نہیں کیا ہے، لیکن ان کا دیکھیے کہ غوث اعظم چیل، وہ تقریر کر رہے ہیں، چیل ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو انہوں نے نظر مارا تو چیل دو ٹکڑا ہو گیا۔ لعنت ہے تیرے عقیدے پر۔ پہلی بات تو چیل جو ہے نا نیچے آتا نہیں ہے، کوا آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے دیواروں پہ اور ٹائیں ٹائیں کرتا ہے، کائیں کائیں، لیکن چیل تو آتا نہیں، چیل اپنا اوپر پرواز کرتا ہے۔ کبھی آپ نے چیل کی آواز نہیں سنی ہوگی۔ اب اس کو اگر کوا کا نام لے لیتا تو شاید کسی کو یقین بھی آ جاتا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، کوا جب بولنے لگتا ہے تو اس کے جھنڈ آ جاتے ہیں تو بہت بولتے ہیں، لیکن چیل نہیں آتا، چیل آواز نہیں نکالتا۔ اب یہ بدبخت جو ہے ایسے ایسے کہانی سناتا ہے۔ اب دھوبی، جس مردود دھوبی کو اللہ نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، وہ صرف کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اس کو تو استنجا کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو مرا ہی مردود۔ یعنی کہ ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے غوث پاک اتنے پاورفل ہیں کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے وہ بھی، اس کو بھی جنت میں وہ لے جائیں گے، یعنی اللہ سے ان کا ٹکر ہے، اللہ سے وہ جیت جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تیرے لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر۔ اللہ کا ولی اور اللہ کے قانون میں مداخلت کرے۔ دیکھ لو یہاں پہ بھی دنیا کے ایک بھی قانون کے اندر میں کوئی پڑھا لکھا انسان قانون کو توڑتا نہیں ہے، زبردستی نہیں توڑے گا، لیکن جہالت میں جو لوگ ہیں دیکھ لیجئے مار پیٹ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گالی بکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ اس کے اوپر مقدمہ نہیں کرتے، ورنہ قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے گالی دیا ہے تو آپ اس پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ جاہل آدمی تو پھر روزانہ یا تو سدھر جائے گا یا روزانہ جیل جائے گا۔ یہ کتنے بار جیل جائے گا؟ یہ تو روزانہ 10 آدمی کو گالی دیتا ہے۔ تو اس بدبخت مولویوں سے قوم کی اللہ پاک جان چھڑائے۔ یہ کہاں کہاں سے لاتا ہے، اور پھر بولو تو کہتا ہے کہ یہ اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں۔ ارے اولیاء کرام کی توہین تو کروا رہا ہے، کر رہا ہے خود، جھوٹ باندھ کر کے۔ تو ان کو اللہ ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ اگر ان کو پسند ہوتا تو دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا ہے، کتنی طاقت کا مالک ہے۔ اللہ کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ایک قطرہ پانی سے اللہ نے اس کو خون بنایا، خون کو جما دیا، جمنے کے بعد وہ ایک لوتھڑا بن گیا، پھر اس کو ایک بوٹی گوشت کی بنی، پھر اس پر ہڈی چڑھایا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے بعد اس کو اللہ نے اس کو ایک شکل دے دی، انسان پورا تیار ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا تخلیق کار ہے۔ ان کو اتنا اچھا رب پسند نہیں ہے کہ یہ جھوٹے معبود اپنا بنا لیا ہے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ صرف ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، انہوں نے صرف پیسہ کمانے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے، یہ دین کا دشمن ہے، لبادہ اڑا ہوا ہے دین کا۔ اگر حقیقت میں اس کے پاس ایمان ہوتا، اللہ والے کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور الیاس قادری کو آپ دیکھیں،
یہ الیاس قادری، اب تو وہ جو جادوگر لوگ جو ٹوٹکے پڑھ کے جادو کرتے ہیں، حرام ہے۔ وہ ٹوٹکے بتاتا ہے کہ داتا جی کی گھوڑی یا کیا جنتر منتر کر کے بولتا چھو۔ اب بتائیے یہ کفریہ کلام ہے۔ قرآن سے صرف علاج ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں شفا ہے مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ساری جہانوں کے لیے، اور اس کے علاوہ دوا میں بھی شفا نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہا تو اللہ نے قرآن میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ فِي يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ ان کے دور میں بھی نہ جانے کیسے کیسے ہوں گے ڈرامہ باز لوگ جو ایمان سے کھیلتے ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ اور کیسا یقین ہوتا تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل آتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آگ کو